اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ من اطراف القمرۃ۔ میرا آج کا موضوع خروج دجال ہے اور آج اس کی چوتھی قسط پیش کر رہا ہوں۔ 3 قسطوں میں نے دجال کے متعلق انفارمیشن دی ہے کہ دجال کا ظہور کہاں سے ہوگا، کس علاقے سے ہوگا اور دجال کیسا ہوگا، اس کے والدین کے متعلق بھی آپ کو بتایا۔ اب آپ کو چوتھی قسط میں دجال مودود کے متعلق مزید انفارمیشن احادیث کی روشنی میں بیان کروں گا۔ اس چینل سے جڑے رہیں اور کہیں اور جو حدیثیں میں بیان کر رہا ہوں، بہت کم حدیثیں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن میں زیادہ سے زیادہ آپ کو حدیثیں بیان کر رہا ہوں۔ دجال ایک آدمی کو مارے گا اور زندہ کرے گا۔ یہ حدیث سنائی ہے کافی لوگوں نے، میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث ہے اور جلد اول ہے، صفحہ نمبر 735 ہے، 735 ہے، اور حدیث نمبر ہے، دیکھیے 735، حدیث نمبر 1764 اور یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سے دجال کے باغ میں کے متعلق ایک لمبی حدیث بیان فرمائی۔ اس حدیث میں یہ بھی تھا کہ دجال مدینے کی ایک کھاری زمین میں آن کر اترے گا، اس پر مدینے کے اندر آنا تو حرام کر دیا گیا۔ مدینے سے ایک شخص جو اس زمانے کے سب لوگوں میں نیک لوگوں میں سے ہوگا، دجال کے پاس جائے گا اور کہے گا، میں گواہی دیتا ہوں تو ہی وہ دجال ہے جس کا حال ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان کر دیا تھا۔ دجال اپنے لوگوں سے کہے گا، بھلا کہو تو صحیح، اگر میں اس وقت کو مار ڈالوں پھر جلا دوں تب تو میری خدائی میں شک نہیں ہوگا رہنے کا؟ وہ کہیں گے نہیں۔ دجال اس کو مار ڈالے گا پھر جلا دے گا۔ وہ شخص زندہ ہو کر کہے گا، خدا کی قسم اب تو مجھ کو پورا علم ہو گیا کہ تو ہی دجال ہے۔ دجال پھر اس کو مار ڈالنا چاہے گا لیکن مار نہیں سکے گا۔ یہ بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، لیکن تھوڑی سی تفصیل کے ذات ہے۔ یہ دیکھیے صحیح مسلم، اور یہ حدیث مختلف کتابوں کے اندر اور مختلف جلدوں کے اندر موجود ہے یہ حدیث، اور اس کا صفحہ نمبر ہے، صفحہ نمبر 752 اور 753 ہے۔ یہ دیکھیے 752 اور 753 ہے، حدیث نمبر 5280۔ اسی میں سے پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ سے روایت ہے، یہاں پہ بھی وہی ہے لیکن اس میں ذرا تھوڑی سی ڈیٹیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دجال نکلے گا تو مومنین میں سے ایک آدمی اس کی طرف متوجہ ہوگا، اسے دجال کے پہرے دار ملیں گے، وہ اس سے پوچھیں گے، تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ جواب دے گا، اس کا ارادہ رکھتا ہوں جس دن خروج کیا ہے۔ وہ اسے کہیں گے، کیا تو ہمارے رب پر ایمان لاتا ہے؟ وہ جواب دیں گے، ہمارے رب پر کوئی مخفی نہیں۔ وہ کہیں گے، اس کو قتل کر دو۔ ان کے بعض کو کہیں گے، کیا تمہارے رب نے تم کو اس سے منع کیا کہ اس کے علاوہ کسی کو قتل نہیں کرنا؟ وہ اس کو لے کر دجال کی طرف جائیں گے۔ وہ مومن اس کو دیکھے گا تو کہے گا، اے لوگو، یہ ہے وہ دجال جس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ پھر دجال اس کے متعلق حکم دے گا کہ اس کو زخمی کیا جائے اور کہے گا، اس کو پکڑ لو اور زخمی کر دو۔ پھر اس کی پشت اور پیٹ پر خوب ضرب لگائے گا۔ پھر اسے کہے گا، تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ یہ مومن کہے گا، مسیح الکذاب ہے۔ دجال اس کے متعلق حکم دے گا، اس کے سر کی مانگ سے آری کے ساتھ چیر دو، جہاں تک سر کی مانگ سے لے کے اس کے پاؤں کے درمیان تک جدا جدا کر دیا جائے گا۔ پھر دجال اس کے جسم کے دونوں ٹکڑوں کے درمیان چلے گا۔ پھر اسے کہے گا، کھڑا ہو جا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو جائے گا۔ پھر اس سے پوچھے گا، کیا تو مجھ پر ایمان لاتا ہے؟ تو وہ جواب دے گا، تیرے بارے میں میری بصیرت میں اور اضافہ ہو گیا ہے۔ اور پھر کہے گا، اے لوگوں، میرے بعد اب یہ لوگوں میں کسی کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ تو دجال اس کو پکڑ کر ذبح کرنے لگے گا تو گردن سے ہنسلی کی ہڈی تک تانبا ہو جائے گا، یعنی اسے ذبح نہیں کر سکے گا، لہذا اس کو قتل نہیں کر سکے گا۔ تو وہ اس کو آگ میں پھینکے گا، لیکن وہ جنت میں پھینک دے گا۔ وہ آگ نہیں ہوگی، وہ جنت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب العالمین کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ
शहादत का हामिल यही होगा, क्योंकि ये वो शख्स, ये वो मोमिन शख्स होगा जो मदीने की ज़मीन, मदीने में से निकल के उस खाली ज़मीन पे जहाँ पे दज्जाल मौजूद होगा वहाँ जाएगा, उसको लोगों को गिरफ़्तार कर लेंगे, उसके दज्जाल के जो लोग होंगे उसे गिरफ़्तार करेंगे और दज्जाल के पास पेश कर देंगे। दज्जाल उसको यहाँ से आरी के ज़रिए उसके 2 टुकड़े कर देगा। उन 2 टुकड़ों के दरमियान जो है ना दज्जाल चलेगा और फिर लोगों से कहेगा देखो मेरे खुदाई को मानते हो, वो जो उसको मानते होंगे वो कहेंगे हाँ मानते हो। उसके बाद फिर उसको दोबारा ज़िंदा कर देगा, वो कहेगा तुम मेरी खुदाई को मानते हो, तो उस मोमिन की ईमान का हालत देखें, वो कहता है कि नहीं तू दज्जाल कज़्ज़ाब दज्जाल है, अब उसके बाद अब तुम मुझे नहीं मार सकोगे, और वो भी मारने की कोशिश करता है तो नहीं मार सकता और उसको उठा के फेंक देता है उसकी दोज़ख में, जो उसकी दोज़ख होती है, लेकिन वो दरअसल जन्नत में फेंक देता है। ये बहुत बड़ा वाक़या है जो कि उस वक्त होगा जब दज्जाल ज़मीन की मदीने से बाहर खाली ज़मीन पर उतरेगा। दज्जाल मौजूद के पास आग, पानी और आग होगा, दरअसल धोखा होगा, पानी दरअसल आग होगा और आग दरअसल पानी होगा। दोज़ख जन्नत की सूरत दिखाएगा, वो उल्टा बताएगा, यानी कि दोज़ख दिखाएगा तो समझो जन्नत और जन्नत दिखाएगा दोज़ख है। बुखारी शरीफ जिल्द 2 में ये देखिए, बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा 314 और 315, सफ़ा 314 और 315, ये देखिए 314 और 315 में ये हदीस मौजूद है और हदीस नंबर है 668 है और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि दज्जाल मलून जब निकलेगा उसके साथ पानी और आग दोनों होंगे, मगर जिसको लोग आग समझेंगे दर हकीकत वो ठंडा पानी होगा, और जिसको लोग ठंडा पानी समझेंगे वो जलाने वाली आग होगी। देखो तुम में से जो कोई ये ज़माना पाए तो ज़हर में जो आग मालूम हो उसमें गिर पड़े, वो हकीकत मीठा पानी होगा, इस हदीस के मुताबिक। अब उसके बाद सही मुस्लिम जिल्द 100, ये देखिए जिल्द 100, इसी हदीस के मुताबिक जिल्द 100 में भी इसकी डिटेल है और सफ़ा नंबर है इसका 746 और हदीस नंबर है 5273। इसमें किताब है फतन है जो इसका बाब है, हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अब यह जानता हूँ कि दज्जाल के साथ होगा इसके 2 बहते हुए दरिया होंगे, एक इनमें से बज़ाहिर सफ़ेद पानी होगा, दूसरा बज़ाहिर भड़कती हुई आग होगी। फिर जो इसको पाए तो इसकी तरफ झुक जाए, जिसको वो आग दिखता है तो उसको अपनी आंखें बंद करके पी लेना चाहिए, फिर वो अपना सर झुका कर इसे पी ले तो वो ठंडा पानी होगा। बेशक दज्जाल की आँख मकसूदा होगी, इस पर मोटी सी झली होगी, इसके आंखों के दरमियान काफर लिखा होगा, जिसको हर मोमिन लिखने वाला और ना लिखने वाला पढ़ लेगा। ये देखिए इसमें भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके बाद आग होगी, वो आग नहीं ठंडा पानी होगा, और जो पानी होगा वो आग होगी। उसके बाद बुखारी शरीफ जिल्द 2 में, उसके बाद इसी हदीस को लेकर आगे बढ़ते हैं। जिल्द 2 सफ़ा नंबर 257 है, सफ़ा नंबर 257। बुखारी शरीफ जिल्द 2 सफ़ा नंबर 257, सफ़ा नंबर 257 और 258, ये देखिए 257 और आगे 258, और यहाँ से शुरू होती है और 258 पे ख़त्म होती है। हदीस नंबर है 562 और ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमसे दज्जाल की ऐसी बात ना कह दूँ जो किसी पैगम्बर ने अपनी कौम से कही, वो मरदूद काना होगा, बहस और दोज़ख की सूरत दिखलाएगा, जिसको वो बहस बतलाएगा वो हकीकत दोज़ख होगी, और जिसको दोज़ख बतलाएगा वो बहस होगी। मैं तुमको इस दज्जाल से उसी तरह डराता हूँ जैसे नूह पैगम्बर ने अपनी कौम को डराया था। दज्जाल मरदूद झूठा है, जो दिखाए और बतलाए तो समझ जाना कि वो झूठा है और असल में कुछ और है, क्योंकि झूठ बोलेगा और वो जो झूठ को नहीं समझेगा वो हलाक हो जाएगा, उसके आने के बाद ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा।
اب آپ دیکھیں مدینہ شریف کی زمین کتنی بابرکت ہے زمین ہے، اور خیال ہوتا ہے کہ وہاں ایمان والے ہی لوگ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا اس وقت۔ اس حدیث کو سنیں، بخاری شریف جلد سوئم، یہ میں نے پچھلے اس میں بھی یہ حدیث سنائی ہے لیکن کسی اور موضوع کے طور پہ سنائی ہے، اب اس حدیث کو میں دوبارہ اس حدیث کو سنا رہا ہوں۔ صفحہ، اس کا صفحہ نمبر ہے، دیکھیے بخاری شریف جلد سوم، بخاری شریف جلد سوم، صفحہ نمبر 777 778 اور 778، اور حدیث نمبر ہے 2001، یہاں سے شروع ہوتی ہے 2 سے ختم ہوتی ہے۔ یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور باب اس میں کام ہے دجال کا بیان۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال مشرق کی طرف سے خراسان سے آئے گا اور مدینہ قریب آن پر اترے گا، پھر مدینہ میں 3 بار زلزلہ آئے گا، اور جتنے کافر منافق ہیں وہ ڈر کے مارے مدینہ سے نکل کر دجال کے پاس چلے جائیں گے۔ یہ دیکھیے اس حدیث میں وہ مدینہ جیسی جگہ سے، ہم سمجھتے ہیں کہ مدینہ میں جو ہے بہت اچھے نیک لوگ بھی ہوں گے، لیکن اس حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہاں پہ منافق اور کافر لوگ بھی ہوں گے۔ اس حدیث مبارک سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا کہ مدینہ میں زلزلہ آئے گا اور کافر منافق مدینہ سے باہر دجال سے مل جائیں گے، جبکہ وہاں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، انہیں چھوڑ کر دجال سے مل جائیں گے۔ سوچیں کیسا مشکل وقت ہوگا، وہ تو مدینہ میں رہتے ہیں تو وہ لوگ دجال سے مل جائیں گے، ہم تو مدینہ میں بھی رہتے ہیں، تو ہمارے لیے کتنا مشکل وقت ہوگا، ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا اس وقت۔ غور کریں، انشاءاللہ اگلی قسط میں ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ میں آتا الف مرت۔